اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما ڈائریکٹرز اویسی اسکول آف ایکسلنس و جونیئر و ڈگری کالج جناب عزیز احمد صاحب، جناب ابرار صاحب، جناب ارشد صاحب، محترمہ ملیہ صاحبہ اور محترمہ امتل صاحبہ، اور آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی معزز و نامور شخصیات جناب پرساد صاحب، ایڈمنسٹریٹر ڈکن کالج آف میڈیکل سائنسز اینڈ الائڈ انسٹیٹیوشنز، جناب اشفاق حسن صاحب، پرنسپل ڈکن کالج آف میڈیکل سائنسز، جناب علیم الدین نوید صاحب، سپرنٹینڈنٹ پرنسز اسرا ہاسپٹل، سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ اور کے ٹرسٹی اور اویسی ہاسپٹل کے ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، مشہور و معروف نیورولوجسٹ جناب ڈاکٹر زہیب صاحب، جناب نصیر صاحب، ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پرنسز اسرا ہاسپٹل، اویسی گروپ آف سکولز کے پرنسپلز، وائس پرنسپلز، ٹیچر، اساتذہ، اویسی جونیئر کالج کے پرنسپلز، وائس پرنسپلز و لیکچررز، اور پھر ہمارے ڈگری کالج کے بھی پرنسپلز، وائس پرنسپلز و لیکچررز، اور آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے اویسی اسکول کے نونہالوں، جونیئر و ڈگری کالج کے طلباء و طالبات، میں آپ سب کا آج کی اس تقریب میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ تمام کو اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اس تقریب، ہمارے اس جشن اور ہماری اس خوشیوں کا حصہ بننے کے لیے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ اپنے منتخب بندوں سے وہ کام لے لیتا ہے، اور بندہ وہ کام کرتا رہتا ہے، اور تب بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اور آج کی اس تقریب میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہمارے معصوم بچے کے ذریعے اللہ کے کلام کی اس آیت اور اس سورہ کی تلاوت فرمائی کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہونے کو کہتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا نوازشیں کی ہیں
اور کس طریقے سے اس آیت کا ترجمہ ابھی حافظ علیم الدین نوید صاحب نے آپ کے سامنے رکھا کہ یتیموں کا ذکر ہے اور کس طریقے سے یتیموں سے پیش آنا اس کا ذکر ہے، اور غریبوں سے کس طریقے سے پیش آنا اس کا ذکر ہے، اور پھر مایوس نہ ہونے کا اللہ پیغام دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آنے والا کل کیسا ہوگا۔ شاید میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کہوں تو سنہرا ہوگا، روشن ہوگا اور غیر معمولی مستقبل ہوگا۔ تو میں آج آپ سے بھی یہی بات کہوں گا کہ اللہ کی راہ میں جو کام کیا جاتا ہے، اللہ کے منتخب بندوں سے ہی اللہ کام لیتا ہے، اور یہ کام کو اللہ نے مجھ جیسے گنہگار اور ہم جیسے گنہگاروں کو منتخب کر کر یہ کام لینے کا ذمہ دیا۔ ہم تو ناکارہ تھے، ہم تو بیکار تھے، ہم تو نااہل تھے، لیکن ہماری نااہلی میں بھی اللہ نے خیر کا انتظام کیا۔ اللہ نے ہماری ناکامیوں میں بھی اس کامیابی کو لا کر کھڑا کر دیا، اور ہزاروں بچوں کے مستقبل کو سجانے اور سنوارنے کا کام ہم ناکارہ، وہ بیکار، وہ گنہگار بندوں کے ہاتھ میں دے کر اس سے کام لے رہا ہے۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نہ صرف یہ کام لے رہا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھ سے اور میری ٹیم کے ممبرز یا ڈائریکٹرز، پرنسپلز یا ٹیچرز کے ذریعے ایک اور بڑا کام لے رہا ہے کہ ہمارے پاس، ہمارے سکولز میں، ہمارے کالجز میں سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر انتظام چلنے والے اداروں میں قریب 1000 سے زائد 1100 یا 1200 یتیم ہے، یسیر ہے، سیریسلی ال پیرنٹس ہے، ایسے بھی بچے ہیں ہمارے اداروں میں جن کی ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، اور آج اللہ سبحانہ و تعالی ایسے یتیم، ایسے یسیر، ایسے بچے جن کے سروں پر نہ ماں کا ہاتھ ہے نہ باپ کا ہاتھ ہے، ایسے بچے جن کے ماں باپ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے یا ڈائلسس کے شکار ہے یا پھر معذور ہے، ان سب کے سر پر ہاتھ رکھنے کا اللہ نے ہم کو موقع دیا۔ ہم سجدے میں بھی گر کر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے تو کم ہے کہ اللہ ہم ناکارہ، وہ بیکار، وہ گنہگار بندوں سے یہ کام لے رہا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم ہے۔ اللہ کے پاس اللہ کی راہ میں کام کرنے والے اللہ کے بندوں کی کمی نہیں۔ اللہ جس سے چاہے کام لے سکتا ہے۔ اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا کام کسی کے لیے رکنے والا نہیں، اللہ کا کام کسی کے لیے ٹھہرنے والا نہیں۔ اللہ کام لے رہا۔ آج یہاں پر بیٹھے سارے نونہالوں سے یہ بات میں کہنا لازم و ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اویسی اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن اس چیز کو نہ بھولو، اس چیز کو یاد رکھو کہ اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے سارے 9 برانچز جو چلتے ہیں وہ ایک ٹرسٹ کے ذریعے چلتے ہیں، اور وہ ٹرسٹ کا نام کیا ہے؟ صحیح، سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ سالار ملت کون تھے. سالار ملت کون تھے؟ وہ صرف میرے والد ہی نہیں تھے. سالار ملت کا وہ سالار تھا جس نے اپنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے اپنی نوجوانی سے لے کر، اپنے لڑکپن سے لے کر اپنی نوجوانی تک، اپنی نوجوانی سے لے کر اپنے ادھڑپن تک، اپنے ادھڑپن سے لے کر اپنی ضعیفی تک، اپنی قوم، اپنی ملت اور اس شہر حیدرآباد کی عظمت کو، کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ بحال کرنے کی جدوجہد کی، اپنے تعلیم کو ترک کرنا. دنیا کا اصول ہے کہ جب تک کوئی زندہ رہتا ہے تو اس کے سامنے سب آتے ہیں، خطارے لگاتے ہیں. اگر کوئی بڑے منصب پر ہے، بڑے عہدے پر ہے، تو اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی واہواہی کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، خطارے لگا دیتے ہیں. لیکن اس انسان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تھوڑے دن تک اس کا غم رہتا ہے، تھوڑے دن تک افسوس رہتا ہے، اور وقت گزرتے جاتا ہے. دنیا کی ضرورتیں، دنیا کے مسائل، دنیا کے پریشانیاں، دنیا کی لالچ، یہ بھی کہوں گا دنیا کی لالچ، جو کل تک جس کے لیے لوگ قطاروں میں کھڑے رہتے تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو آہستہ آہستہ اس کو بھلا دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. شاید میرا بھی وہی حال ہوگا کہ آج زندہ ہوں تو مین ود اے مشن، پراؤڈ ٹو بی این اکبرین، اکبر کی تعریف. لیکن کل کو اکبر اس دنیا سے چلا جائے تو شاید 8-10 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال شاید یاد رکھیں گے لوگ، لیکن اس کے بعد میں آہستہ آہستہ بھولنے والے لوگ بھی ختم ہو جائیں گے، اور ایک نسل ختم ہو جائے گی. اور یہ نسل، آپ کی نسل جب ختم ہو جائے گی تو شاید اکبر الدین اویسی کو بھی کوئی یاد نہ رکھے. لیکن میں آج سالار ملت کو یاد کر رہا ہوں، اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ جہالت کے اندھیرے میں علم کی روشنی کے ایک ٹمٹماتے ہوئے چراغ کو جلانے والے کا نام سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی. اس چیز کو نہ بھولو. اگر آج مجلس اتحاد المسلمین ہے تو اللہ فخر ملت عبد الواحد اویسی کی خبر کو نور سے بھر دے. اللہ سالار ملت کی خبر کو نور سے بھر دے کہ مجلس ہے، جماعت ہے، ہمارا اتحاد ہے، ہماری طاقت ہے، ہمارے نمائندے ہیں. بڑی شان کے ساتھ، بڑی شوکت کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ، بڑی خودداری کے ساتھ نہ صرف ہم کھڑے ہیں بلکہ ہمارے نمائندے ایوانوں میں کھڑے ہو کر آپ کی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہندوستان کا کیا حال ہے میں بولنا نہیں چاہتا، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. لیکن حیدرآباد میں ہم بڑے ہی وقار کے ساتھ، بڑے ہی عزت کے ساتھ، بڑی ہی خودداری کے ساتھ جی رہے ہیں، اور اس کی وجہ ہے تو سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کہ انہوں نے وہ عزم دیا، وہ ہمت دی، وہ ارادہ دیا. یہ سالار ملت ایسی شخصیت تھی کہ جب مجلس کا احیا کیا تو مجلس کا دفتر بھی نہیں تھا. سالار نے مجھ سے کہا کہ میاں ایسے حالات تھے کہ جب جلسے کرتے تو 1 سے 2 لوگ کھڑے رہتے تھے. تمہارے دادا تقریر کرتے
تو سننے والا صرف میں اکیلا ہوتا، اور میں تقریر کرتا تو سننے والے صرف تمہارے دادا ہوتے۔ کوئی لائٹ نہیں دیتا تھا جلسوں میں، پانی نہیں دیتا تھا۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ خوف کا یہ عالم تھا، مجلس کا جلسہ اگر کسی محلے میں ہو رہا ہے تو لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے، اپنے گھروں کے کھڑکیوں کو، ونڈوز کو بند کر لیتے تھے کہ نہیں، اگر ان کے جلسے میں جائیں گے تو ہم پہ ظلم ہوگا، ہم پہ زیادتی ہوگی، ہم کو پولیس پکڑ کر جیل میں ڈالے گی۔ ارے آج یہاں پہ لائٹ بھی ہے، یہ سٹیج بھی ہے، قوم ملت کے جگمگاتے ہوئے مشہور و معروف ستارے بھی بیٹھے ہیں، یہ اتنی بلند عمارت بھی ہے۔ آپ جیسے ہزاروں بچے آج کی اس محفل میں شریک ہیں، تو یہ بھی دین ہے سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کی۔ دنیا چاہے بھلا دے سالار کو، لیکن سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ، ہم ڈائریکٹر، ہم اساتذہ، ہمارے یہ نونہال سالار ملت کو کبھی بھولنے نہیں دیں گے، دنیا کو یاد دلاتے رہیں گے کہ سالار ملت کیا تھے، اور سالار ملت کی وجہ سے ہم ہیں، ہماری قابلیت ہے، ہمارا اعتماد ہے، اور ہم آج دنیا میں جگمگاتے ستارے بنے۔ یہ ایک بہت بڑا خراج ہے جو ہم نے سالار ملت کو دیا ہے۔ ارے یہی وہ سالار ملت ہے جنہوں نے دکن میڈیکل کالج، وہ انجینئرنگ کالج کی بنیاد رکھی۔ سنو، یہاں پہ بیٹھے بچے، سنو، بڑی اہم بات ہے۔ 1984 میں میڈیکل انجینئرنگ کالج کا قیام سالار نے کیا، اور جب میڈیکل کالج بنایا تو معلوم آپ کو، حیدرآباد کے مشہور لوگ، معروف لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہنستے تھے سالار پر۔ ارے یہ جھٹکے والے، بنڈی والے، رکشے والوں کا لیڈر ڈاکٹر بنائے گا، انجینئر بنائے گا۔ بولے کہ دواخانہ کہاں ہے، کالج کہاں ہے؟ تو مجھے یاد ہے سالار نے کہا تھا، مجھے یاد ہے سالار نے کہا، ہاں میں رکشے والوں کا لیڈر ہوں، ہاں میں غریبوں کا لیڈر ہوں، ہاں میں پنچر جوڑنے والے کا لیڈر ہوں، ہاں میں بنڈی والے کا لیڈر ہوں، لیکن دنیا کو بتا دوں گا کہ جھٹکے والا، بنڈی والا اور پنچر جوڑنے والے کا لیڈر ڈاکٹر بنائے گا، انجینئر بنائے گا۔ اور سالار نے پھر کیا کہا؟ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، املی کے جھاڑ کے نیچے بٹھا کر انجینئر بناؤں گا تو آم کے جھاڑ کے نیچے بٹھا کر ڈاکٹر بناؤں گا۔ الحمدللہ، اگر میں غلط ہوں تو مجھے روک دے، ٹوک دے۔ ساری دنیا میں 4000 ڈاکٹرز ہیں دکن کالج آف میڈیکل سائنسز کے۔ یہ حافظ علیم الدین نوید سپرنٹینڈنٹ ہے اسرا ہاسپٹل کے۔ انہوں نے MBBS کہاں سے کیا؟ دکن کالج آف میڈیکل سائنسز سے MBBS کیا۔ یا نصیر بیٹھے، انہوں نے کہاں سے کیا پوسٹ گریجویشن؟ دکن کالج آف میڈیکل سائنسز سے۔ ارے بے شمار لوگ ہیں، نہ صرف میڈیکل انجینئرنگ، MBA، MCA، نرسنگ، فزیو تھراپی، فارمیسی، ارے اتنے کالجز بنا دیے۔ بیٹھنے کو جس کے پاس دفتر بھی نہیں تھا تو اپنی زندگی میں دارالسلام کو حاصل کیا، انجینئرنگ کالج بنایا، میڈیکل کالج بنایا۔ آج 2 دواخانے ہیں، ایک دواخانہ 1000 بستر کا دواخانہ، 2000 بستر ہے ہمارے پاس۔
کیا کام کیا اس شخص نے، سالار ملت نے؟ دنیا اگر اپنے محسنوں کو یاد نہیں کرے گی اور اپنے محسنوں کو بھلا دے گی تو اللہ بھی ان بندوں کو کبھی یاد نہیں کرے گا۔ یاد کرو اپنے محسنوں کو۔ آپ سے بھی کہوں گا کہ تمہاری ذات پہ، تمہارے اوپر اس عمارت کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک کنکر کا احسان ہے کہ یہ عمارتیں تم کو علم کی دولت سے نواز رہے ہیں۔ اس ادارے کے احسان کو کبھی نہیں بھولنا کہ تم کو قابل بنا رہے ہیں۔ بہت سارے اسکول ہوں گے، بہت سارے کالجز ہوں گے، پیسے والے لوگ بہت ہیں، دولت مند بھی بہت ہے، لیکن ہمارے اسکولز میں پڑھنے والے بچے وہ بچے ہیں جو علم سے محروم تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کی ایک دو نسل بھی علم سے محروم تھی، تو وہ جو علم سے محروم تھے، جہالت کے اندھیروں میں تھے، ہم نے ان کی محرومیت کا احساس کیا اور ان کے زندگیوں میں ایک نئے اجالوں کو لانے کی ایک کوشش کی۔ ایک سکول، دو سکول، 3، آج 9 سکولز ہیں، ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں، قریب 20,000 بچوں کو مفت تعلیم۔ کیا کوئی ہے اس دنیا میں جو 20,000 بچوں کو مفت تعلیم دے رہا ہے؟ ارے آج اللہ کا شکر ہے کہ سلطان صلاح الدین اویسی سالار ملت کی دعاؤں کا نتیجہ کہ اللہ نے سالار کی اولاد کو یہ موقع دیا اور یہ احساس دیا کہ مفت تعلیم کا انتظام کرے نونہالوں کے لیے۔ یہ آپ کے لیے علم بہت بڑی طاقت ہے، علم حاصل کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کو علم حاصل کرنے کے دیواریں چین کو بھی پان کے جانا پڑے تو وہ پار کرو دیواریں چین کو بھی۔ دا گریٹ وال آف چائنا۔ علم کی یہ اہمیت ہے، اور کوئی قوم دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک اس کے پاس علم کی دولت نہ ہو۔ دولت مندوں کے پاس تو دولت بہت ہے، عوامی نمائندے بھی بہت ہیں۔ اکبر الدین اویسی ہزاروں بچوں کو پڑھا کر بھی الیکشن جیت رہا ہے، تو کوئی ایک بچے کو نہیں پڑھا کر بھی جیت رہا ہے۔ میرا کام یہ اقتدار کے لیے، یہ دنیا کی دولت یا دنیا کی طاقت کے لیے نہیں ہے، یا انتخابات کو جیتنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ میرا کام میری آخرت کے لیے ہے اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہے، کہ جب اللہ کے سامنے میں حاضر ہوں گا تو اللہ جب مجھ سے پوچھے گا، اے میرے بندے بتا، میں نے تجھے عزت دی، شہرت دی، طاقت دی، دنیا کا منصب دیا اور تجھے دولت سے بھی نوازا، تو تو نے اپنے منصب کا کس طریقے سے استعمال کیا، دولت کا کس طریقے سے استعمال کیا، کس طریقے سے اپنے طاقت کا استعمال کیا؟ تو میں اللہ سے کہوں گا کہ اے اللہ دیکھ، یہ ادارے ہیں جو دولت تو نے مجھے دی، جو عزت، شہرت و طاقت، وہ منصب دی ہے، میں نے اس کے ذریعے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے یہ اداروں کو قائم کر دیا، یتیموں کے لیے اداروں کو قائم کر دیا، یسیروں کے لیے کر دیا، بیواؤں کی مدد کے لیے ان اداروں کو قائم کر دیا۔ اب میں تو اپنا کام کر چکا ہوں، میرے بعد اس کام کو لے کر آگے بڑھنا ہے تو یہاں بیٹھے ان نوجوانوں کو لے کر بڑھنا ہے۔ وہ نوجوانوں میں امثل صاحبہ ہے، وہ نوجوانوں میں ابرار ہے، وہ نوجوانوں میں زہیب ہے،
آپ لوگوں کو اس کارواں کو آگے لے کر جانا ہے. 20,000 بچوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ میرے رخصت ہونے کے بعد 40,000 بچوں کو تو آپ کو پڑھانا ہے. میں یہ اداروں کو حوالے کر کے جاؤں گا. آپ لوگوں کے ہاتھوں میں یہ اداروں اور یہ نونہالوں کی مستقبل کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. اللہ مجھ سے جب پوچھے گا میں تو یہ بتاؤں گا, اللہ جب آپ سے پوچھے گا تو آپ کو بھی کچھ بتانا ہے. یہ یاد رکھ کر آگے بڑھو اور کام کرو. خدا را یہاں بیٹھے نوجوانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں بار بار, یہ عمر موج مستی کی ہے, یہ عمر شرارتیں کی ہے, یہ عمر کھیلنے کودنے کی ہے. ضرور ہے اس عمر کے ایک ایک دن کو جیو, جی بھر کے جیو, لیکن یاد رکھو ہم مسلمان ہیں اور مسلمان میں اور غیر میں فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ حلال اور حرام کی تمیز ہے اسلام میں اور مسلمان میں. موج مستی کرو, جیو, کھیلو کودو, شرارت کرو, لیکن دائرے اسلام میں رہ کر کرو, دائرے شریعت میں رہ کر کرو, دائرے احادیث میں رہ کر کرو, دائرے سنت میں رہ کے کرو. اگر ہم ان دائروں میں رہ کر موج مستی کریں گے تو ہم کو دنیا بھی ملے گی, آخرت بھی ملے گی. حرام سے پرہیز کرو. حلال ہے ہمارے پاس. حلال کا مطلب صرف گوشت ذبح ہونے کے بعد کھانا ہی حلال نہیں. حرام کا مطلب صرف شراب پینا یا زنا کرنا ہی نہیں. زندگی کے ہر مرحلے پر حلال اور حرام رہتا ہے. اس چیز کو یاد رکھو. اگر یہاں پہ معاف کرنا, میں ہمارے پرنسپل صاحبہ کا ایک ایگزامپل دوں گا. یہ پرنسپل صاحبہ یہاں کام کر رہی ہیں, ذمہ دار ہیں پورے کیمپس کے. تنخواہ ملتی ہے, بچوں کی پڑھائی کو دیکھنا, بچوں کو سمجھانا, بچوں کو شفقت کے ساتھ اپنے دامن میں, اپنے آغوش میں چھپانا ہے, ماں بن کے ان کے درد کو سمجھنا ہے, تو باپ بن کر ان کا دوست بننا ہے, ان کے کمزوری کو دور کرنا ہے, ان کے ریزلٹس کو اچھا کرنا ہے, اسکول کو آنے میں ان کو پابند بنانا ہے. اس کے لیے تنخواہ دی جا رہی ہے. صحیح ہے نا؟ اگر اس ذمہ داری میں سے ایک بھی ذمہ داری وہ نہیں کریں گے تو ان کی تنخواہ بھی حلال نہیں ہوگی, حرام ہو جائے گی. اس بات کو سمجھو. اگر کوئی ٹیچر, اگر کوئی پرنسپل, اگر کوئی ذمہ داری کا ضامن شخصیت اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائے گا تو وہ بھی حرام میں شریک ہو جائے گا. صرف شراب نہیں پینا, جوا نہیں کھیلنا, زنا نہیں کرنا, بے شک یہ حرام ہے. صرف یہ کرنے سے نہیں, سر پہ ٹوپی, چہرے پہ سنت, نمازوں میں کہ پابند بننے سے ہی کوئی صحیح اچھا مسلمان ہے ضرور, لیکن مکمل مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سنت رسول اللہ پہ عمل نہ کرے, قرآن کے دائرے میں زندگی کو نہ گزارے, شریعت کے دائرے میں زندگی کو نہ گزارے, اللہ کا خوف دل میں نہ رکھے. خدا را سمجھو اس بات کو, سمجھو میری اس بات کو. دنیا کسی کے لیے رکنے والی نہیں ہے, دنیا کسی کے لیے تھمنے والی نہیں ہے. دنیا میں کمپٹیشن ہے. اگر آپ غافل رہیں گے, موج مستی میں رہیں گے, تو یاد رکھو بہت سے لوگ ہیں جو دنیا کی دوڑ میں آگے بڑھنے کے انتظار میں ہیں, منتظر ہیں. تم غافل رہو گے, وہ مقام جو تم حاصل کر سکتے تھے اپنی بیداری کے ذریعے,
تم نے کھویا ہے اپنی غفلت کی وجہ سے تو وہ مقام کوئی اور حاصل کرے. خدا نہ اس بات کو سمجھو. میں یہاں بیٹھے جونیئر کالج اور ڈگری کالج کے اسٹوڈنٹ سے کہوں گا، میں نے دیکھا ہے اسپورٹس میں، کل بھی میں نے دیکھا ہے فٹ بال کھیلتے ہوئے بعض بچوں کو، کیا ٹیلنٹ ہے، کیا فٹ بال کھیل رہے تھے ماشاءاللہ. باسکٹ بال میں بھی دیکھا، کرکٹ میں بھی میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے شاٹس اور کس طریقے سے ایک بالر بالنگ دار ہوتا ہے. ارے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو، ہر انسان کو ایک غیر معمولی ٹیلنٹ و ہنر سے نوازتا ہے. اپنے ٹیلنٹ کو ڈھونڈو، اپنی قابلیت کو پہچانو اور کام کرو. سالار ملت نے مجھ سے کہا تھا میاں، سالار نے مجھ سے کہا تھا میاں میں دیکھتا ہوں اللہ نے تمہیں خطابت سے نوازا ہے اور دنیا دیکھے گی کہ تم بہت زبردست خطیب بنو گے. خدا راز صلاحیت ہے تم میں کہ تم الفاظ ایسے بیان کرتے ہو، ایسی تقریر کرتے ہو کہ جب تم بولنے لگتے ہو تو سناٹا طاری ہو جاتا ہے اور لوگ سننے پہ متوجہ ہو جاتے ہیں اور فکر انگیز بات کرتے ہیں. تو سالار نے مجھ سے کیا کہا معلوم؟ اس کے بعد سالار نے کہا کہ اگر اللہ کی اس دی ہوئی قابلیت، صلاحیت اور نعمت میں اگر اضافہ کرنا چاہتے ہو اور اپنے خطابت کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہو تو مطالعہ کرو، کتابیں پڑھو. اور اتنی بہت ساری کتابیں میرے ہاتھ میں تھما کر بولے کہ یہ پڑھو. کہا کہ یہ پڑھو، فرینچ ریولیوشن پڑھو، رشین ریولیوشن پڑھو، رضا شاہ پہلوی کی یہ کتاب پڑھو، وطن کے لیے میرے عزائم کو پڑھو، مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب پڑھو، خطبات آزاد کو پڑھو. اور پھر مجھ سے کہا کہ مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی یہ کتاب کو پڑھو. اور پھر اس کے بعد کہا ان سب کتابوں کو پڑھنے کے بعد 2 کتابیں دوں گا، اس کو ضرور پڑھنا. قرآن شریف اور اس کا ترجمہ دیا. کہا کہ زندگی میں ایک مرتبہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو. اور پھر اور ایک کتاب بھی کہا کہ یہ سیرت النبی ہے، اس کتاب کو بھی پڑھو. میں کہہ رہا ہوں آج کل ایسا مزاج ہو گیا ہے کہ واٹس ایپ، انسٹاگرام، کیا کیا ہے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی، میرا کوئی فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے، میرا ای میل بھی نہیں ہے، میرے فون میں واٹس ایپ بھی نہیں ہے، میرے پاس انسٹاگرام بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس واسطے نہیں ہے کہ میرے پاس فرصت ہی نہیں ہے. اللہ نے اس دل میں آپ کے لیے اتنی طلب دے دی، اتنی محبت دے دی کہ فرصت ہی نہیں ہے آپ کی محبت سے دور ہو یا آپ کی طلب، آپ کی فکر سے دور ہو کہ واٹس ایپ پہ کرنا. ارے زندگی میں وہ زندگی میں کوئی مزہ نہیں جس زندگی میں کوئی مقصد نہیں. وہ زندگی بے فیض، بے معنی ہے جس زندگی میں کوئی ارادہ نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، کوئی عزم نہ ہو. اپنے زندگی میں مقصد پیدا کرو، جینے کا مقصد پیدا کرو، عزم کو پیدا کرو، حوصلوں کو پیدا کرو. اس چیز کو یاد رکھو، اینٹوں کی یا مٹی کے ڈھیر کی بلندی پہ کھڑے ہو کر
اگر کوئی یہ سوچے کہ میں بلندی کو حاصل کر لیا تو اس چیز کو نہ بھولو کہ وہ مٹی کے ڈھیر کی بلندی ہے، کبھی بھی ڈھیر ہو سکتی ہے۔ اگر بلندی پہ کھڑنا ہے تو عزم کی بلندی حاصل کرو، ہمت کی بلندی حاصل کرو، ارادے کی بلندی حاصل کرو، جنون کی بلندی حاصل کرو۔ سالار کہتے تھے یاد رکھو میاں، منزل دیوانے کو ہی ملتی ہے، جنونی کو ہی ملتی ہے۔ سالار مجھے کہتے تھے، میں ایک وقت بہت آزردہ ہو کر سالار کے پاس گیا تھا، کہا کہ بابا میں پڑھ نہیں سکا، میری زندگی کی خواہش تھی کہ ڈاکٹر بنوں۔ تو سالار نے کہا میاں یاد رکھو، اللہ تم سے ایسا کام لے گا، تم سے ایسا کام لے گا، تم میری بات کو لکھ لینا۔ سالار نے کہا تھا مجھ سے کہ تم نہیں پڑھ سکے لیکن ہزاروں کو پڑھانے کا اللہ ایک دن تم سے کام لے گا۔ مجھے آج وہ جملہ سالار کا اپنے والد کا یاد آتا ہے تو میں ہنستے ہوئے چلا گیا۔ نوجوان تھا، میرے خیال میں شاید 20 برس کا 22 برس کا تھا۔ ارے آپ ایسی باتیں کرو بابا، آپ ایسی بولتے ہیں، ہمارا سب کچھ ہوا، ہم پڑھ نہیں سکے، ڈاکٹر نہیں بن سکے، میں گریجویٹ تک نہیں ہوں، صرف 12 پاس ہوں، اور آپ بول رہے ہیں ایسا کام لے گا۔ ہنستے ہوئے چلا گیا تو سالار نے مجھ سے کہا ایک دن آئے گا شاید میں نہ رہوں گا لیکن تم کو میری بات یاد آئے گی، اور مجھے اپنے والد کی وہ بات آج یاد آ رہی ہے کہ میں پڑھ نہ سکا لیکن اللہ نے پڑھانے کا کام مجھ سے لے لیا۔ میرا سالار جس کو دنیا جاہلوں کا، رکشے والوں کا، بنڈی والوں کا لیڈر کہا، تو اللہ نے بنڈی والے، رکشے والے، پنچر جوڑنے والوں سے ڈاکٹر انجینئر بنانے کا کام لے لیا۔ یہی ہے اللہ کی مصلحت، اللہ جانے۔ آج آپ سے میں کہوں گا یہ ایک موقع ہے، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ یہ موقع ہے اندھیروں کو دور کرنے کا، نئے اجالوں کو لانے کا۔ یہ اداروں کے ذریعے اپنے تعلیم کے سفر کو جاری رکھنے کا ایک موقع ہے۔ خدا را اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دو، خدا را اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ اللہ کے واسطے اس کی اہمیت کو سمجھو، خدا را یہ موقع کی اہمیت کو سمجھو، اس موقع کو جانے نہ دو۔ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، یاد رکھ لو تمہارا علم زندگی بھر تمہارا ساتھ دے گا، تمہاری ڈگری تمہارا ساتھ دے گی، تمہاری قابلیت تمہارا ساتھ دے گی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم آگے بڑھ کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگے؟ میں نہیں چاہتا کہ میری قوم، میری ملت کا کوئی بھی فرد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم، میری ملت کے نونہال اور یہ میرے بچے مانگنے والے نہیں، دینے والے بنے، دینے والے بنو۔ آپ کو معلوم بغداد میں ایک وقت تھا، بغداد میں ایک وقت ایسا تھا کہ زکوٰۃ کے لیے بغداد کی گلیوں میں لوگ بنڈیوں میں اپنی زکوٰۃ ڈال کر گلیوں میں پھرتے تھے اور کیا پکارتے تھے، کوئی ہے زکوٰۃ لینے والا تو لے لے، کوئی ہے تو لے لے۔ تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، یہ عالم تھا بغداد کی گلیوں میں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر انتظام اسکول کالجز میں پڑھنے والا دینے والا بنے،
اتنا دے کہ لینے والا لیتے لیتے تھک جائے، اتنا دے میں چاہتا ہوں آپ سے۔ دینے کا مطلب زمین دے دو نہیں کہہ رہا ہوں، جائیداد دے دو، ہیرے دے دو، موتی دے دو، اشرفی دے دو، روپیہ دے دو، سکے دے دو، موتی دے دو۔ اگر اللہ دیتا ہے تو وہ بھی دو، اگر اللہ کچھ نہیں دیا تو یاد رکھو اکبر الدین اویسی نے بہت بڑی دولت تم کو دی ہے، بہت بڑی دولت، اور وہ دولت زمین سے بڑی ہے، وہ دولت ہیرے سے بڑی ہے، وہ دولت موتی سے بڑی ہے، وہ دولت روپیے پیسے سے بڑھ کر ہے۔ اگر زمیندار ہے، زمین دیتے دیتے زمین ختم ہو جائے گی، اگر دولت مند ہے، دولت دیتے دیتے دولت ختم ہو جائے گی، اگر جوہری ہے تو جوہرات دیتے دیتے اس کا تجوری خالی ہو جائے گی۔ دنیا میں ایک ایسی دولت ہے جو جتنا بھی دیتے جاؤ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ دولت ہے تو وہ علم کی دولت ہے، وہ دولت آپ کو دے رہا ہوں۔ بانٹو اس دولت کو، بانٹو اس دولت کو، تقسیم کرو اس دولت کو، لٹا دو اس دولت کو، اور بتا دو دنیا کو کہ ہم کتنے دولت مند ہیں کہ دولت لٹا رہے ہیں، علم کی دولت بانٹ رہے ہیں، لیکن ہماری دولت ختم نہیں ہو رہی۔ خدا را موج مستی کا وقت ختم ہو گیا۔ انٹرمیڈیٹ کے ایگزام فروری سے ہے، رائٹ؟ 10th کے ایگزام مارچ سے ہے، صحیح ہے نا؟ اسکول کے ایگزامز بھی فروری میں ہو جائیں گے۔ ہم نے سائنس ایگزیبیشن کی، ہم نے زبردست فیئر کیا، موج مستی کی نا، جھولوں میں آپ لوگ کھیلے نا، پھر ہم نے میلاد کا آیا، اس میں بھی ہم اچھا انجوائے کرے، ہم نے یتیموں کے ساتھ مل کر یہاں پہ کھانا بھی کھایا، ٹیچرز بھی تھے، یسیروں کے ساتھ پورا یہ میدان بھر چکا تھا، ہم نے کھانا بھی کھایا۔ ایکسکرشن کو بھی لے گئے نا، کہاں لے کر گئے؟ ہاں، ونڈرلینڈ، رائٹ؟ مووی بھی دیکھے، موج مستی بھی ہوئی نا، اسپورٹ فیسٹیول بھی ہوا نا، رننگ بھی ہوئی، فٹ بال بھی ہوا، باسکٹ بال بھی ہوا نا، ایتھلیٹکس بھی ہوئے، سب کچھ ہوا۔ اب سب موج مستی کا وقت ختم ہو گیا، ختم۔ اب 2 مہینے، 1.5 مہینہ ہمارا دوست کون؟ ہمارے بکس۔ ہمارا دوست کون؟ ہمارے بکس۔ ہمارے گائیڈ کون؟ ہمارے ٹیچرز۔ ہماری رہنمائی کے لیے کون؟ ہمارے پرنسپل۔ صحیح ہے نا؟ اب میری ایک ہی درخواست ہے، year is going to close, موج مستی should also be closed. 1 جنوری سے، اگر میں کہہ رہا ہوں، میرا تجربہ میں کہہ رہا ہوں، یہاں بچے بیٹھے ہیں، میں دیکھتا ہوں ہمارے پرنسپلز بولتے ہیں سر بچے بہت شریر ہیں، اور میں پرنسپل سے کہتا ہوں دیکھو اس کا ایڈوانٹیج نہیں لینا جو میں بول رہا ہوں۔ میں ٹیچرز کو یہ کہتا ہوں کہ شرارت کر رہے بچے نہیں تو اور کون شرارت کرے، اور پھر میں یہ لوگ کو کہتا ہوں کہ میں خود بھی بہت شریر تھا، اتنا شریر تھا کہ اللہ نے اس شرارتی اور اس شریر بچے سے اتنا بڑا کام لے لیا، شاید ان شریروں سے بھی اللہ یہ کام لے لیا۔ شرارت کرو
اتنا شریر تھا انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر میں فرسٹ ایئر کے ایگزامز ہی نہیں لکھا. سیکنڈ ایئر میں جب پروموشن ہو جاتا تھا تو سیکنڈ ایئر میں پروموٹ ہو گیا. پھر سپلیمنٹری آئے, ٹھیک ہے دیکھیں گے اینوئل بولے, بہت شریر تھا, اس کا ایڈوانٹیج نہیں لینا. دیکھو میں کہہ رہا ہوں, میری شرارت کے ساتھ بھی میری والدین کی دعا تھی, میرے ٹیچرز کی دعائیں تھیں, اور میرے ساتھ میرا اللہ میرے رسول اللہ تھے, اور ذرا قسمت بھی بہت اچھی تھی میری. انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر میں آیا, انگلش فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, عربک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, فزکس فرسٹ ایئر فزکس سیکنڈ ایئر, کیمسٹری فرسٹ ایئر کیمسٹری سیکنڈ ایئر, باٹنی فرسٹ ایئر باٹنی سیکنڈ ایئر, زولوجی فرسٹ ایئر زولوجی سیکنڈ ایئر. الحمدللہ ون شاٹ آل کلیئر. مگر میں کہہ رہا ہوں قسمت بھی تھی, ہر کسی کی ایسی قسمت نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھو, اگر میں کلیئر کرا نا تو اپنی زندگی کا تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ 31 دسمبر دوستوں کے ساتھ تھے ہم. بے شک تھا, مجھے کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ میں دیکھو بھائی نہ میں چہرے سے داڑھی ہے نہ ٹوپی ہے, میں دنیا والے آدمی ہوں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا مذہب یہ کہتا ہے مجھ سے کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلو. دین کہتے ہوئے دنیا کو بھول نہ جاؤ, دنیا کہتے ہوئے دین کو نہیں بھولنا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے دسمبر ایئر کلوز, ایوری تھنگ کلوز, فرینڈز کلوز, شادیاں کلوز, ملاقات کلوز, ایوری تھنگ کلوز, روم کلوز, بکس اوپن. That's it. I'm not joking, I'm telling you, I'm very serious. I'm not joking, I'm very serious. 1.5 study is more than enough to secure 70%, I'm telling you. آپ لوگ یہاں سے پڑھنا چاہ رہے ہیں, اگر بچے ویک ہے سبجیکٹس میں, پرنسپل سے ملو. We will organize special classes for all the students who are willing to study. Yes, ہمارے ٹیچر ریڈی ہیں. آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آؤ. ہمارے ٹیچر بعد فجر بھی یہاں آئیں گے اور آپ کو بٹھا کر پڑھائیں گے. آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اگر کوئی نہیں آئے تو میں وعدہ کرتا ہوں, مجھے آج بھی فزکس کیمسٹری یاد ہے, میں آ کر بیٹھ کر پڑھاؤں گا. پڑھنے تیار ہے تو بولو, میں پڑھاؤں گا. آرگینک کیمسٹری تو مجھے ایسی پانی کی ویسی آتی ہے, آج بھی آتی ہے. پڑھنا چاہیے, میں کہہ رہا ہوں, پلیز پڑھ لو, وقت ہے. دیکھو میں تو آپ کو جتنا بھی آپ کو انسپائر کرنا ہے, جتنا بھی آپ کو ہمت دینا ہے دے رہا ہوں. اب آپ اپنے سکورز کے ذریعے, مارکس کے ذریعے, فرسٹ ڈویژن کے ذریعے مجھے انسپریشن دینا کہ اکبر صاحب 20,000 نہیں, اب آپ 40,000 بچوں کو پڑھانا دیں گے. 10th میں بھی اگر کوئی بچے کمزور ہیں تو پریشان مت ہو, ہمارے ٹیچرز ہیں, ہم پڑھائیں گے آپ کو بٹھا. 1 مہینہ 1.5 مہینہ کافی ہے. ہم پورے پرانے پیپرز, ماڈل پیپرز, امپورٹنٹ کوشچنز پورا آپ کو زبردست سمجھا دیں گے. پڑھو. اگر مجھے کچھ تحفہ دینا ہے تو ویسی اسکول ہمارے جونیئر کالج اور ڈگری کالج کے اسٹوڈنٹ سے کہوں گا, میرے مرنے سے پہلے مجھے ایک تحفہ دے دو, اسٹیٹ ٹاپر اویسی اسکول کا ہونا ہے. اسٹیٹ ٹاپر
ہمارے جونیئر کالج سے ہونا چاہیے، اسٹیٹ ٹاپر ہمارے ڈگری کالج سے ہونا چاہیے، تو مجھے بہت اطمینان ملے گا کہ زندگی کامیاب ہو گئی، محنت کامیاب ہو گئی، اور اس دنیا سے بڑے اطمینان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ دیں گے یہ تحفہ؟ دیں گے؟ زیادہ کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، بس آپ کی محنت مانگ رہا ہوں۔ محنت کا رد و بدل کچھ نہیں ہے۔ جو انسان محنت کرتا ہے نا، وہ ناکام کبھی نہیں ہوتا۔ مگر یاد رکھو، صرف کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ 12 گھنٹے نہیں، 20 گھنٹے بھی پڑھ لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ 12 گھنٹے کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھو، 12 گھنٹے کی پڑھائی کے ساتھ ٹیچر کا احترام کرو، 12 گھنٹے کی پڑھائی کے ساتھ ماں کے پیر چھو کر کتاب کو چھوؤ، اور پھر دیکھو ماں کے پیر کو چھونے کی برکت سے، ماں کی دعا سے، وہ کتاب جو پڑھے ہیں وہ کتاب زیروکس کی طرح دماغ میں اتر جائے گی۔ باپ کی دعا لے کر جاؤ اور کتابیں پڑھو، اللہ کو راضی کرو۔ ان سب چیزوں کو کرنے کے بعد بھی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا، تو ایک زبردست چیز بولتا ہوں، کرو گے؟ سب کرنے کے بعد بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا نا، کثرت سے درود شریف پڑھتے جاؤ، کثرت سے پڑھتے جاؤ، درود پڑھتے جاؤ، درود بھیجتے جاؤ، اور رسول اللہ کے سامنے فریاد کر رکھو کہ یا رسول اللہ، ہمارے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا، یا رسول اللہ آپ کی نظر کرم چاہیے، یا رسول اللہ آپ کی نظر کرم چاہیے، یا رسول اللہ۔ کہتے رہو، درود پڑھتے رہو، رسول اللہ کی طرف سے ایسی رہنمائی ہوگی کہ جو چیز کبھی زندگی میں نہیں پڑی وہ بھی آپ کے ہاتھ سے لکھ لیا جائے گا۔ اللہ اگر راضی ہے اور اللہ خود لکھا دے گا، اور قلم ایسے ہی خود بخود چلنے لگے گا، اور وائٹ شیٹ پہ وہ کوشچن کا جو آنسر ہم کو نہیں معلوم تھا وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ درود پڑھو، بہت بڑی طاقت ہے درود میں۔ اور اس کے بعد استغفار پڑھو، استغفار پڑھو، کثرت سے استغفار پڑھو۔ ارے میں کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس جو ہے نا، وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس کلمہ ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس سیرت النبی ہے، سنت رسول اللہ ہے، ہمارے پاس شریعت ہے، تو ہم کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ ایگزام سے ڈرو، نہ کسی ہارڈ کوشچن سے ڈرو، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے ٹیچرز کی دعا ہے، ہمارے ساتھ ہماری ماں باپ کی دعا ہے، ہمارے ساتھ رسول اللہ کے اوپر بھیجا ہوا درود ہے، ہمارے ساتھ استغفار ہے، ہمارے ساتھ اللہ کا کلام قرآن ہے، ہمارے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ غافلوں کی مدد نہیں کرتا، اللہ اس وقت تک مدد نہیں کرتا جب تک کہ بندہ خود اپنی خود مدد کرنے کی کوشش نہ کرے۔ کوشش آپ کرو، اللہ فتح و نصرت سے نوازے گا۔ کوشش آپ کرو، اللہ کامیابیوں کو آپ کے قدموں کو چومنے پہ مجبور کر دے گا۔ محنت آپ کرو اور دنیا کی کامیابی تمہارے ہاتھ میں آ جائے۔
जिद्दोजहद करो, मेहनत करो, कोशिश करो। वो दिन दूर नहीं कि दुनिया की इमामत भी तुम्हारे हाथ आ जाए। ये मेरा ईमान है। वो दिन दूर नहीं, जिंदगी के हर शोबे में सबसे आगे अगर कोई लीडर होगा तो वो लीडर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला हो। खुदारा मेरी बात को समझो। मेहनतों का वक्त है, किताबों को थामने का वक्त है। कोशिश कर लो। अभी भी जो बिगड़ी समझ रहे हैं वो बिगड़ी नहीं है, वक्त है। अभी भी हम बिगड़ी को बना सकते हैं। अभी भी कोई बात नहीं बिगड़ी, वक्त है। जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। वक्त की कदर करो, वक्त की अहमियत को समझो, वक्त की इज्जत करो, वक्त की कदर करो। वक्त तुम्हारी कदर करेगा, तुम्हारी इज्जत करेगा। खुदारा प्लीज मैं कह रहा हूं, पढ़ो। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे सारे प्रिंसिपल्स को, सारे टीचर्स को कि साइंस एग्जीबिशन की गैर मामूली कामयाबी के लिए आपको मुबारकबाद देता हूं। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे सारे टीचर्स व प्रिंसिपल्स को कि इतने ब्यूटीफुल मॉडल्स बनाए थे साइंस एग्जीबिशन में। मैं मुबारकबाद देता हूं कि सक्सेसफुली आपने 1500 साला जश्न मीलाद भी मनाया। और मैं मुबारकबाद देता हूं सबको कि बड़ा अच्छा एक्सकर्शन आपने बच्चों को करवाया। मैं मुबारकबाद देता हूं प्रिंसिपल्स और टीचर्स को कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी कामयाबी के साथ आपने किया। और इन सारे चीजों में जो साइंस एग्जीबिशन में जिनके मॉडल्स बहुत अच्छे हुए, जिनको इनामात मिलेंगे, मैं उनको भी मुबारकबादी देना चाहता हूं। और जो अपने एकेडमिक्स में, अपने क्लास के एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करें, उनको आज इनाम मिलेगा, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा। और हमारे जो इस्लामिक सेंटर है, जो बच्चे हिफ्ज की तालीम हासिल कर रहे हैं, जो हाफिज बनेंगे इंशाअल्लाह 1-2 साल में, जितने भी पारे हिफ्ज करे हैं, मैं उनके उस हिफ्ज करने पर उनको मुबारकबाद देता हूं। मैं वो जो हमारे बच्चे जामे निजामिया में एक कोर्स हासिल कर वहां से भी कामयाब हुए हैं, जिनको आज सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। मैं वो हमारे बच्चे जो एथलेटिक्स में, रनिंग में जो कामयाब हुए हैं, तेज दौड़े हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। मैं जो फुटबॉल में भी जो अच्छा परफॉर्मेंस करके गोल्ड मेडल या नंबर 1 टीम आए हैं, नंबर 2, नंबर 3 आए हैं, उन सबको भी मुबारकबाद देता हूं। क्रिकेट में जो टीम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हुई है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। और मैं उसके साथ सारे पार्टिसिपेंट्स जो लास्ट भी आए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। और उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आइंदा हमारी कोशिश रहेगी कि इस कोर्स में जो लास्ट आए हैं, मैं, हमारे प्रिंसिपल, हमारे टीचर्स नेक्स्ट ईयर उनको फर्स्ट लाने की कोशिश करेंगे। हमारा सालारे मिल्लत का मिशन क्या है आपको मालूम? जो तालीम से दूर है उनको तालीम के करीब लाना, ये 1। सुनिए आप लोग, जो इल्म से दूर है उनको इल्म के करीब लाना। और हमारा दूसरा प्रियम्बल क्या है मालूम आपको? जो 3rd क्लास है स्टूडेंट, जो फेल होता है स्टूडेंट, उसको 1st क्लास बनाना, नंबर 1 रैंक दिलाना। पढ़ने वाला तो कहीं भी पढ़ लेगा,
पढ़ने वाला तो कहीं भी पढ़ लेगा, नहीं पढ़ने वाले को पढ़ाने वाला बनाना, ये हमारा मिशन है। जो पढ़ने में लास्ट है उसको फर्स्ट बनाना हमारा मिशन है। जो शरीर है उसको शरीर बनाना हमारा मिशन है। जो शरीर है उसको काबिल बनाना हमारा मिशन है। जो जाहिल है उसको संजीदा बनाना हमारा मिशन है। जो गुस्से वाला है उसको कूल और काम डाउन करना, यह हमारा मिशन है। नहीं तो लोग क्या करते मालूम, जो अच्छा है उसको पकड़ के जाते हैं। मैं देखा हूं, मैं स्कूल में सबसे लास्ट था, सबसे पीछे, तो हमारे को कोई टीचर नहीं पकड़ती थी, कोई टीचर वेरी गुड नहीं बोलती थी। तो मुझे एहसास है, तो मैं अपने टीचर्स को कहता हूं, जो लास्ट में है, जो सबसे खराब है, जो सबसे वीक है, जो सबसे शरीर है, उसको अपने आगोश में ले लो। वो कामयाब टीचर की निशानी है कि लास्ट को फर्स्ट बना दो। इसलिए सबको मुबारक, कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा डायरेक्टर साहिबान का, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा बिलखुसूस एक शख्स का जो हर वक्त मेरे खाने से खाना मिलाकर खड़ी रहती है। अल्लाह उनकी मुसीबतों को, उनकी परेशानियों को दूर करे, उनके दामन को खुशियों से भर दे। मोहतरमा अमजद साहिबा का कि इतनी मेहनत करती, बहुत मेहनत। हमारे इरफान खान साहब बहुत मेहनत। शरीर बच्चे शरारत करते ही इरफान सर आ जाते। इरफान सर मशहूर हो गए, इरफान सर। फिर हमारे टीम में अबरार साहब, अरशद साहब, मलिया साहिबा, हमारे अजीज साहब, हमारे प्रिंसिपल्स, हम सब मिलके कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आपका ताउन, आपका वक्त, आपकी दुआएं, आपकी मेहनतें न होती तो आज हमको ये दिन देखना शायद न मिलता। अल्लाह आप सबके जिंदगियों में खुशियां लाए, अल्लाह आप सबको कामयाबी दे, अल्लाह आप सबकी परेशानियों को दूर करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इन नौनिहालों को अव्वल दर्जे में कामयाबी और कामरानी अता करे। अल्लाह हमारे जूनियर कॉलेज के बच्चों को कामयाबी और कामरानी अता करे। अल्लाह हमारे डिग्री कॉलेज के बच्चों को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। अल्लाह हमारे इस काम को कबूल करे। ऐ अल्लाह हमारे इस काम को तो कबूल कर ले। ऐ अल्लाह हमारे इस काम को तो कबूल कर ले। हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।